چودہ فروری کا دن مناظرے کے لیے طے کیا گیا تھا، یا اس کا اعلان کیا تھا اویس ربانی نے اور اقرار الحسن نے۔ اس دن کا شدت سے انتظار تھا، گزشتہ 2 اشروں سے پورے پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم۔ کل حسب وعدہ اقرار الحسن اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچے، اپنے ساتھ مریضوں کو بھی لے کر گئے، اپنے ساتھ وہ جو ٹریک کرنے والا بندہ ہے اسے بھی ساتھ لے کر گئے۔ اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ دن تھا کہ اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ 14 فروری کو وہاں پر کوئی ختم نبوت کانفرنس ہوگی بلاوڑا شریف میں۔ جب 14 فروری کا اعلان اقرار الحسن کی طرف سے ہوا تو حق خطیب سرکار نے وہاں کانفرنس کا انعقاد کا اعلان کر دیا کہ 14 تاریخ کو یہاں پر ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس ہوگی، اور کانفرنس کا ٹائم انہوں نے 6 بجے کا رکھا مغرب کے بعد۔ اقرار الحسن اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ 6 بجے کانفرنس شروع ہوگی، وہ دوپہر کو وہاں پہنچ گئے تاکہ کانفرنس سے پہلے ہماری گفتگو ہو سکے، بات ہو سکے، اور جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے۔ اور وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم کو لے کر گئے، مریضوں کو لے کر گئے، اور وہ ان کے ساتھ جو بندہ تھا جو اس قسم کی ٹریک کر سکتا تھا جو حق خطیب کرتے ہیں، چین نکالنا، گولیاں منہ سے وغیرہ یہ ساری چیزیں نکالنا، ان بندوں کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ وہاں جب گئے پہلے تو انہیں 3-4 گھنٹے وہاں انتظار کروایا گیا، پیر صاحب ان سے ملنے کے لیے بالکل تشریف نہیں لائے، اور ان کے جو کچھ مریدین تھے یا ان کے کچھ آستانے کے ذمہ دار لوگ تھے وہ اقرار الحسن کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس میں بہت ساری بدمزگیاں بھی ہوئی کہ ایک صاحب نے اس وقت بدمزگی زیادہ ہو گئی کہ جب اس نے کہا کہ ان سے بات کرو اور انہیں راستہ دکھا دو، تو وہ اقرار الحسن کھڑے ہوئے، وہ سید خون جوش مارا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے راستہ دکھائیں گے، اور پوری لڑائی کی ایک نوبت آ گئی۔ لیکن وہاں جو ہزاروی صاحب کے نام سے بندہ تھا وہ بڑا اچھا اس کا کردار تھا، انہوں نے ان کو بٹھایا اور ٹھنڈا کیا۔ اقرار الحسن نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اچھا ان لوگوں نے یہ بات رکھی اور کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، مریضوں سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک کہ آپ کے پیر سرکار نہیں آتے میں نہیں کروں گا۔ بالآخر جب بہت زیادہ زور پڑا تو جب کانفرنس بھی شروع ہو گئی، اس کے بعد پیر سرکار تشریف لائے اپنے وہ مریدین کے جلو میں، اور وہ نعرے بازی کرتے رہے، شور شرابہ اور ایک بہت بے ہنگم قسم کا وہاں ماحول بنا ہوا تھا۔ اس میں وہ جب آئے اور بیٹھے اور ان کی گفتگو ہوئی، اقرار الحسن نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں مریض لے کر آیا ہوں، ان سے بھی نہ نکالیں، چلیں یہ میرے مریض ہیں، آپ کے جو مریض ہیں اس کو ہم نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ اسکرپٹڈ ہیں، یہ پلانٹڈ ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہی خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ ان کے ذریعے سے یہ اپنا دھندا چلاتے، ان کو بھی ہٹا دیں۔ آپ 5 بڑے علماء مشائخ جن پر آپ کو اعتماد یقین ہے ان کے نام لیں، ہم انہیں کہیں گے وہ 5 مریض لے کر آئیں، کسی بھی اسپتال سے لے کر آئیں، کسی بھی جگہ سے لے کر آئیں، اور آپ ان مریضوں کے ساتھ دم کر کے یہ سارا معاملہ کریں۔ لیکن نہیں، وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور بڑی عجیب قسم کی کیفیت وہاں پیدا کی، تشدد کا نشانہ بنایا، کیمرے چھین لیے گئے اور نعرے بازی ہوئی، بہت بڑی نعرے بازی۔ اقرار الحسن نے وہاں ایک اور بات بھی رکھی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور آج ختم نبوت کی کانفرنس ہے، تو آپ ہمیں ایک آیت پڑھ کر سنا دیں جس میں ختم نبوت کا ذکر ہو۔ لیکن بالکل چپ رہے۔ پھر کہا کہ وہ جو آپ دم کرتے ہیں وہ کون سی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، کون سا اللہ کا اور نبی علیہ السلام کا کلام پڑھتے ہیں، وہ ذرا پڑھ کر کیمرہ لوگوں کو کے سامنے کر دیں۔ اس کو بھی انکار کر دیا، اور یہی کہا کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کے سامنے ہم ان مریضوں کا آپ کے سامنے یہ ٹریک کریں گے، اور ان سے کیمرے ویمرے لے لیے گئے، نیٹ بند کر دیا گیا، اور اچھا خاصا بقول اقرار کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اقرار الحسن کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی جس بچی سے 4-5 دفعہ یہ پہلے آنکھ سے چین نکال چکے ہیں، اس بچی سے دوبارہ چین نکالی، ان کے سامنے چین نکالی اسی بچی سے۔ تو اقرار نے ان سے کہا یہ تو تمہاری وہ مریضہ ہے جو مستقل اسی سے کسی اور سے نکال کر دکھائے، تو پھر جواب نہیں۔ کہا چلو آپ نے ایک دفعہ نکالی ہے، دوبارہ نکال کر دکھائے۔ پھر کہتے ہیں 40-50 منٹ وہاں پر وہ ایکٹنگ ہوتی رہی اور کچھ بھی نہ ہوا۔ یہاں پر ایک اہم بات جو انہوں نے اٹھائی وہ یہ کہا کہ اگر یہ پیر کامل ہوتے اور واقعی ان کے پاس کوئی یہ اللہ کا کلام ہوتا، تو جب ایک دفعہ یہ چین نکال دی جو اندر تھی، جو اس کو تکلیف دے رہی تھی بچی کو، تو پھر بار بار نکالنے کی نوبت کیوں پیش ہے؟ یعنی جب نکال دی، دم کر کے ختم کر دی، تو دوبارہ وہ کہاں سے پیدا ہو؟ تو یہ اس قسم کی چیزیں کل دیکھنے کو آئی اور بہت کچھ ہوا۔
اور جب ختم نبوت کی بات ہوئی، جو سب سے میرے خیال سے فکر انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی بات اقرار الحسن نے ان سے کہا کہ آپ ختم نبوت کے پیچھے چھپ رہے، ختم نبوت کے نام کے پیچھے چھپ رہے. تو اس نے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور ختم نبوت کے نعرے لگائے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، یہ یہاں سے جانے نہ پائیں، اور کیا کچھ نہیں کہا. حالانکہ تصویر کا پہلا رخ بڑا خوشنما تھا کہ جب آئے گلے ملے چائے پلائی، اور یہ سب صرف میڈیا کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. بعد میں جو کچھ ہوا وہ اس کے بالکل برخلاف تھا، اور جس انداز سے رخصت ہوئے وہ بھی بڑا ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر نہیں تھا. یہاں اس بات کو لے کر ایک اور صاحب بھی سامنے آئے جو گورکھ دندا کے نام سے اپنا پروگرام کرتے ہیں، ابرار قریشی صاحب، اور یہ غالباً برطانیہ میں ہوتے ہیں اور بڑے پائی کے صحافی ہیں، اینکر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری جو خطیب سرکار ہے ان سے کوئی 2011 کی شناسائی ہے، ان کی میری بہت سی ملاقاتیں ہوئی، میرا نمبر ان کے موبائل میں سیو ہے، ان کا نمبر میرے پاس ہے، ہماری بہت سی باتیں ہوتی. کہتے ہیں میں نے بھی انگلینڈ میں اس قسم کے مریضوں کو چلتے ہوئے دیکھا، یہ گولیاں نکلتے ہوئے دیکھی، تو تب ہمارے ذہن میں یہ تجسس کوئی خاص زاویے سے پیدا نہیں ہوا. اقرار الحسن نے جب اس مدعا کو اٹھایا تو میرے دل میں بھی سوال پیدا ہوئے، شکوک پیدا ہوئے، شبہات پیدا ہوئے. تو میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوئی 9 بار کال کی اور 5-6 مرتبہ فون پہ بات ہوئی، 13 منٹ 17 منٹ 14 منٹ بات ہوتی رہی. ان کے میڈیا ٹیم کے جو انچارج ہیں، ہیڈ ہیں، ان سے بات ہوتی رہی، پیر سرکار سے بھی بات ہوئی. اور میں نے ان سے کہا دیکھیں اقرار الحسن یہ کہتے ہیں آپ اقرار کے سامنے نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، ان کے جواب دے دیں، آپ کے ساتھ کوئی صحافی کل کو نہیں بیٹھے. تو انہوں نے منع کر دیا، جواب تک نہیں دیا، اور کہا کہ ہم کچھ دنوں کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر آ کر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور ان میں تمام سوالات کے جوابات دیں گے، اور جتنی یہ چیزیں اٹھائی گئی ہیں ان کا تسلی بخش وہاں لوگوں کے سامنے حل رکھیں گے. تو وہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں انگلینڈ میں جو ان کے مریدین ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نہ ہو سکا. کہتے پھر جب میں نے پورا اس آواز کے اٹھنے کے بعد وہاں تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہاں بھی جو مریض تھے وہ پلانٹڈ تھے، یعنی وہ پہلے سے پلان کیے ہوئے تھے، اور انہی مریضوں کو اٹھایا گیا، چلایا گیا، انہی مریضوں کے آنکھوں سے اور منہ سے وہ گولیاں اور کیلیں اور یہ چیزیں نکالی. تو یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرے دل میں ان کے بارے میں ایک عقیدت تھی وہ عقیدت ختم ہو گئی، وہ چیز بالکل الگ ہو گئی. پھر دیکھیں ہمارے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی اور کسی بندے کا ہم جواب نہیں دے سکتے تو ہم اس کے بارے میں 2 قسم کے لفظ کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقت ہے، یا کہتے ہیں یہ کوئی ایجنٹ ہے، اس کا تانا بانا فلاں سے ملا ہوا ہے. میں نے ایک اور صاحب کو دیکھا، وہ انٹرویو دے رہے ہیں، ایک بڑے گدی نشین ہے، وہ بھی پیر کہلاتے ہیں. اس نے کہا اس کے پیچھے یہودی سازش ہے، اس کے پیچھے ایسے لوگوں کی ہے جو خانقاہ کی وہ حرمت کے تقدس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں خانقاہوں کی تقدس اور خانقاہوں کی جو حرمت ہے وہ اقرار الحسن ختم نہیں کر رہے، وہ تو ان جیسے لوگ کر رہے ہیں جو تصوف اور روحانیت کے نام پر دبا ہیں اور داغ ہیں، جو لوگوں کو حقیقی تصوف سے ہٹا رہے ہیں، حقیقی روحانیت سے ہٹا کر شعبدہ بازیوں میں لگاتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں. وہاں ایک اور چیز بھی آئی، اور میں اس چیز کو لے کر اقرار الحسن کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہوگی، کہ وہاں جو کلر سیدہ کے جتنے لوگ تھے ارد گرد کے، وہ تو اقرار الحسن کی حمایت میں تھے، اور وہ نعرے بھی لگا رہے تھے اقرار تیرے جانثار بے شمار بے شمار. تو انہوں نے ان کو کیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے ساتھ کچھ زیادہ لوگوں کو لے کر نہیں گئے تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ہنگامہ برپا ہو اور کسی قسم کی بدمزگی ہو. کچھ پولیس والے تھے اور ان کے لوگ تھے، اور ان پولیس والوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو وہاں پر ان کی حفاظت کی. اور اقرار کہتے ہیں کہ اگر یہ پولیس کے جوان نہ ہوتے تو شاید کہانی کا رخ کچھ اور ہوتا، شاید زندہ ہی واپس نہ آتے، اور شاید یہ حالت ہماری نہ ہوتی، کیونکہ اتنا برا رویہ وہاں برتا گیا اور ایسی بد تہذیبی کا مظاہرہ وہاں کیا گیا کہ اللہ کی پناہ. اب دیکھیں انہوں نے جو کچھ اور باتیں کی وہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ سے پیر ہیں، پیر کامل ہیں اور خود کو ولی کہتے ہیں. تو میری جو چند باتیں جو خلاصہ کلام کے طور پہ ہے کہ وہ یہ ہے کوئی آیت پڑھ لیں، کوئی دم جو ہے وہ پڑھ کر سنا دیں، اور کسی بھی مریض کو ٹھیک کر کے بتا دیں، باہر کے مریض کو، آپ کے پلانٹڈ مریض نہ ہو. تو وہ ساری چیزوں میں ناکام رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے سامنے ایک سچ کا رخ سامنے آ گیا ہے. اقرار الحسن نے ہم سے، علماء سے اور مشائخ سے یہ التماس کی ہے کہ آپ آئیں، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ ملت کے، قوم کے،
مجرم ہوں گے اگر آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اٹھانی چاہیے سب کو کہ جو بھی غلط ہو، جس لبادے میں ہو، جس مسلک سے ہو اور جس مکتبہ فکر سے ہو، وہ اسلام کو غلط رخ پیش کرتا ہو، اسلام کے ذریعے سے وہ اپنی کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہو، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کا سدباب کریں، اس کا راستے کی دیوار بنے، رکاوٹ بنے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مناظرہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان صاحبوں کے پاس اقرار الحسن کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے، اور جو ہوا وہ سب نے میڈیا پر دیکھا، اور اللہ پاک ہماری عقیدوں کی، ہمارے بچوں کے اسلامی مستقبل کی حفاظت فرمائے۔